بھائی کہتے ہیں جناب حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما اور یزید بن معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی میرے بھائیوں، آپس میں کوئی مقابلہ بنتا نہیں ہے، آپس میں ان دو شخصیات کا کوئی مقابلہ بنتا نہیں ہے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کے بھائی جناب حسن سے ہم محبت کرتے ہیں اور انہیں جنت کے نوجوانوں کا سردار سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی توجہ چاہتا ہوں، مسئلہ بڑا حساس قسم کا ہے۔ جناب حسین جناب حسن ان دونوں سے ہم محبت کرتے ہیں اور انہیں جنت کے نوجوانوں کا سردار سمجھتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پھول سمجھتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا یہ دونوں دنیا کے میرے دو پھول ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، ان سے محبت دین ہے، ان سے محبت ایمان ہے۔ ہم ان دونوں سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کی ماں سے بھی محبت کرتے ہیں جناب فاطمہ سے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ ہم ان کے والد جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ ان سے محبت ایمان کی نشانی ہے اور ان سے بغض و عداوت منافقت کی نشانی ہے۔ آل بیت کے تعلق سے عقیدہ واضح ہو گیا، کچھ شک و شبہ تو نہیں ہے جی؟ تو جناب حسین جناب حسن صحابی ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، آپ کے پھول ہیں، ان سے محبت دین ہے۔ یہ معاملہ واضح ہونے کے بعد اب یہ کہنا چاہوں گا کہ آل بیت سے محبت کا یہ مطلب کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ جو آل بیت سے محبت کرے گا وہ دوسروں کو گالیاں دے گا، یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا۔ کیوں جی؟ کس کتاب میں پڑھا آپ نے؟ یہ کسی قرآن کی آیت میں آیا ہو یا حدیث میں آیا ہو کہ جو آل بیت سے محبت کرے گا وہ دوسروں پہ لعنتیں بھیجے گا اور گالیاں دے گا؟ یہ محبت کا طریقہ کہیں پہ آیا ہے؟ یہ طریقہ کہیں پہ نہیں آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ عمدہ اخلاق کے مالک تھے، آپ نے اپنے دشمنوں کو گالیاں نہیں دی، ان پہ لعنتیں نہیں کی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یزید بن معاویہ یہ صحابی نہیں ہے، جناب حسین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، جناب حسین کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اسے جہنمی کہا جائے، اسے کافر کہا جائے، صبح و شام لعنتیں بھیجی جائے، یہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے۔ وہ مسلمان بادشاہوں میں سے ایک مسلمان بادشاہ ہے، جیسے باقی بادشاہوں سے غلطیاں ہوتی ہیں اس سے بھی کئی غلطیاں ہوئی ہوں گی۔ وہ جناب حسین کے زمانے میں موجود تھا۔ جناب حسین کوفہ میں جانا چاہتے تھے، کوفہ والے یزید کو چھوڑ کر جناب حسین رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، جبکہ یزید خلیفہ مقرر ہو چکا تھا، بادشاہ مقرر ہو چکا تھا۔ جب ایک بادشاہ مقرر ہو جائے، پھر کسی شہر کے لوگ یہ چاہیں کہ ہم جناب حسین کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، تو پھر خلیفہ بنانے کے لیے خون دینا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی۔ جناب حسین کو لیٹر کے اوپر لیٹر مل رہے ہیں کوفہ والوں کے کہ آپ کوفہ آئیں، ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ جناب حسین مکہ میں موجود ہیں۔ جناب حسین نے معاملے کی حقیقت جاننے کے لیے پہلے اپنے رشتہ دار مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ آپ کوفہ جائیں اور دیکھیں کوفہ کے کیا حالات ہیں۔ کس کو بھیجا جی صاحب؟ لگتا ہے میں اکیلا ہی لگا ہوا ہوں، کیوں حاجی صاحب؟ مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے۔ مسلم بن عقیل وہاں پہ گیا تو کوفہ والے بڑے خوش ہوئے کہ جناب حسین کا نمائندہ آ گیا۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ جناب حسین کے نام پہ بیعت ہو گئی کہ ہم مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جناب حسین کو خلیفہ مانتے ہیں۔ یزید خلیفہ مقرر ہو چکا ہے، کوفہ والے جناب حسین کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، اب مقابلہ تو ہوگا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جناب حسین افضل، یزید کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔
لیکن بہرحال یزید خلیفہ بن چکا ہے. اب اگر جناب حسین کو بنانا ہے تو تلواریں چلیں گی, خون دینا پڑے گا, قربانیاں دینا پڑیں گی. یزید کو جب یہ رپورٹ ملی کہ کوفہ والے یہ کچھ کر رہے ہیں, اس نے کوفہ پہ ایک سخت گیر آدمی کو گورنر بنا دیا, اور ڈیوٹی یہ لگی کہ کوفہ میں جناب حسین کو داخل نہیں ہونے دینا. جناب حسین کو مسلم بن عقیل کا لیٹر مل چکا ہے کہ کوفہ والے دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو خلیفہ دیکھنا چاہتے ہیں. جناب حسین مکہ سے نکل چکے ہیں. کہاں سے, کدھر جا رہے ہیں؟ کوفہ. صحابہ کرام جو چند ایک موجود تھے مکہ میں, انہوں نے جناب حسین کو کوفہ سے روکنے کی کوشش کی. کوفہ والوں پہ اعتبار نہ کریں. صحابہ کرام نے روکا, عبداللہ ابن عباس نے روکا, عبداللہ بن عمر نے روکا, ابو سعید خدری وغیرہ نے روکا. لیکن جناب حسین کا یہ فیصلہ تھا کہ اب میں جاؤں گا. مسلم بن عقیل نے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ آپ آئیں, اور حالات بہت اچھے ہیں. ادھر جب کوفہ میں گورنر پہنچا, کس کا, میرے ساتھ ہیں کہ نہیں آج صاحب, یزید کا, ابن زیاد, وہ جب کوفہ میں داخل ہوا اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے. لوگ جگہ بہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں. ابن زیاد پاس سے گزرتا ہے, السلام علیکم کہتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جناب حسین آ چکے ہیں. وہ بڑا خوش ہو کے استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کے نواسے, وعلیکم السلام. جبکہ جناب حسین نہیں ہے. کون ہے؟ ابن زیاد. وہ حالات کا جائزہ لے رہا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں, کیا صورتحال ہے. حتیٰ کہ اس نے اپنا ایک غلام لوگوں میں چھوڑ دیا کہ دیکھو بھی بڑا کون ہے, اس معاملے کا بڑا کون ہے. اسے پتا چل گیا, اس نے سب سے بڑے کو پکڑ لیا. اب خون دینے کی باری تھی. اب کوفہ والے پیچھے ہٹنے لگے. ابھی جناب حسین نہیں آئے, پہلے ہی پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. حتیٰ کہ مسلم بن عقیل کو بھی گرفتار کر لیا گیا, اور ان کا ساتھ دینے والے صرف 30 آدمی رہ گئے. بیعت کرنے والے ان کے ہاتھ پہ 12,000 تھے. کتنے تھے؟ ابھی جب مشکل وقت آیا تو ساتھ دینے والے کتنے رہ گئے؟ 30 آدمی. اور پھر ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو قتل کرنا چاہا. مسلم بن عقیل نے کہا مجھے مہلت دو. ابن زیاد نے مہلت دے دی. مسلم بن عقیل نے لیٹر لکھا جناب حسین کے نام پہ, کوفہ والے بے وفا ہیں, آپ کوفہ میں داخل نہ ہو, واپس چلے جائیں. اور یہ لیٹر مسلم بن عقیل نے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو دیا کہ آپ سے زیادہ مجھے اپنا ہمدرد اور قریبی اور کوئی نظر نہیں آ رہا, آپ یہ لیٹر جلدی سے جناب حسین کو پہنچا دیں. جناب حسین کو راستے میں لیٹر ملا, بڑے پریشان ہوئے, حتیٰ کہ ارادہ کر لیا کہ میں واپس مکہ چلا جاؤں. لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے اب کہنے لگے اب ہم واپس نہیں جائیں گے, ہمارے باپ کو قتل کیا گیا ہے, ہم تو بدلہ لیں گے. جناب حسین نے کہا پھر میں بھی چلوں گا. راستے میں کوئی 1-2 شاعر ملے, ان سے پوچھا کوفہ میں کیا صورتحال ہے. کہا ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں, تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں, ساتھ نہیں دیں گے. دل سے بس نعرے لگیں گے, ساتھ نہیں دیں گے. جناب حسین بہرحال چلتے رہے. کوفہ کے قریب پہنچے تو انہیں روکنے کی کوشش کی گئی, حتیٰ کہ معاملہ مذاکرات تک پہنچا. جناب حسین نے آخر میں یہ پیشکش کر دی کہ مجھے یا کوفہ میں داخل ہونے دو یا مجھے یزید کے پاس جانے دو. کس کے پاس؟ یزید کے پاس جانے دو. اور ابن زیاد بھی اس کام کے لیے تقریباً تیار ہو گیا تھا, لیکن ابن زیاد کے جو حواری تھے, چیلے تھے, انہوں نے کہا نا 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 نا, آپ ان کی بات ایسے نہ مانیں. ان کو کہیں کہ پہلے یہ ہتھیار ڈال دیں اور آپ ان سے کہیں میں جو چاہوں گا فیصلہ کروں گا. جناب حسین نے کہا یہ مجھے منظور نہیں ہے. پھر لڑائی کی تیاریاں شروع ہو گئیں, اور عجیب معاملہ یہ ہے
دونوں گروپ آمنے سامنے ہیں. جناب حسین کے ساتھ صرف 70 کے قریب لوگ ہیں, ادھر بڑا لشکر ہے. اور جب نمازوں کی باری آتی ہے, لڑائی صبح شروع ہوئی ہے, رات کی نمازیں جب ہو رہی ہیں وہ بھی جناب حسین کے پیچھے پڑ رہے ہیں. کس کے پیچھے پڑ رہے ہیں؟ کیونکہ جناب حسین کی شان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, ان کے پیچھے پڑ رہے ہیں. صبح لڑائی شروع ہوئی, مقابلہ بنتا ہی نہیں تھا. جناب حسین کے ساتھ بہت کم لوگ ہیں, ادھر بہت زیادہ ہیں. ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے, حتیٰ کہ جناب حسین رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے. اللہ نے انہیں شہادت کے مقام سے نوازنا تھا, نواز دیا. اللہ نے انہیں یہ اعلیٰ مقام دینا تھا, دے دیا. ان پہ ظلم ہوا ہے اور وہ شہید ہوئے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ان کی شہادت کا براہ راست ذمہ دار یزید ہے, یہ بات صحابہ کرام میں سے کسی نے نہیں کہی. کن میں سے کسی نے نہیں کہی؟ صحابہ کرام جو اس زمانے میں زندہ تھے ان میں سے کسی نے نہیں کہی. کیونکہ یزید نے ابن زیاد کو آرڈر یہ دیا تھا کہ انہیں کوفہ میں داخل نہیں ہونے دینا, یہ نہیں کہا تھا کہ انہیں شہید کر دینا. اور یہ کہنا کہ یزید نے جناب حسین رضی اللہ عنہ کے سر کی توہین کی, یہ بات بھی کسی مسند روایت سے ثابت نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ آپ کا سر دمشق لے جایا گیا, یہ بات بھی غلط ہے. ہاں, آپ کی عورتوں کو, آپ کی بیٹیوں کو انہیں دمشق میں لے جایا گیا. یزید نے اپنے گھر رکھا, کئی دن تک مہمان نوازی کی اور جناب حسین کی شہادت کا سن کر روتا رہا. کیونکہ جناب حسین سے ہر کوئی محبت کرنے والا ہے, جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے ان سے محبت کرنے والا ہے. کون بدبخت ہے جو ان سے محبت نہیں کرے گا؟ جناب محبت سے, جناب حسین سے محبت ہمارا دین ہے. تو بہرحال, لیکن یہ تقدیر میں جو جناب حسین کی شہادت لکھی ہوئی تھی وہ ہو گئی. اب ہم جناب حسین سے محبت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ہمیں جناب حسن و حسین کے ساتھ رکھے, جناب حسن و حسین کے والد جناب علی کے ساتھ رکھے, جناب حسن و حسین کے نانا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع فرمائے, آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینے کا ہمیں موقع دے. لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ یزید کو گالیاں دی جائیں, اس پہ لعنتیں بھیجی جائیں. وہ ایک بادشاہ تھا, اس سے کئی غلطیاں ہوئی ہوں گی اور اس کا معاملہ کس کے سپرد کر دیں؟ اللہ کے سپرد کر دیں. اللہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو معاف نہ کرے. یہ معاملہ کس کے سپرد ہے؟ اللہ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ آئے تو اسے بھی معاف کر دے جس نے 100 قتل کیے تھے. کتنے کیے تھے؟ کتنے قتل کیے تھے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا تھا, اور خود نبی علیہ السلام نے اسے بھی معاف کر دیا تھا جس نے آپ کے پیارے چچا جناب امیر حمزہ کو شہید کیا تھا. وحشی کلمہ پڑھنے کے لیے آیا, آپ نے اس کا اسلام قبول کیا. آپ نے یہ نہیں کہا تو نے میرے چچا کو قتل کیا, تیرا کلمہ قبول نہیں ہے. آپ نے کلمہ قبول کیا, اس کا اسلام قبول کیا, اس سے بیعت لی, بس اتنا کہا کہ وحشی اگر ہو سکے تو میرے سامنے نہ آیا کرو. تو میرے بھائیوں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ یزید کو معاف نہیں کر سکتا. جب یہ بات آپ کہیں گے تو اللہ کا اختیار آپ اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں, اور یہ خطرناک جملہ ہے. شرک کے علاوہ ہر گناہ اللہ چاہے تو معاف کر دیں, چاہے تو عذاب دیں. لیکن اگر کوئی شرک پہ فوت ہوا ہے تو یہ ناقابل معافی جرم ہے. آج ہماری ہمدردیاں مشرکین کے ساتھ ہیں, ان کو تو ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں, اور جو دیگر گناہ کرنے والے ہیں ان کو بڑا مجرم سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں آل بیت سے, تمام صحابہ کرام سے, جناب حسن و حسین سے, جناب علی سے, جناب فاطمہ سے, جناب صدیق سے, جناب فاروق سے, جناب عثمان سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.